بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is 13th lecture of Audit and Assurance and Internal Control. اور آج ہم اسی میں ڈسکس کریں گے آڈٹ اینڈ ایشورنس سروسز، یعنی آڈیٹر کون کون سے آڈٹ کے علاوہ سروسز دیتا ہے، ایشورنس سروسز ہے کیا، اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. تو ایشورنس سروسز میں یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی یوزر ہوتا ہے رپورٹ کا یا فائنینشیل انفارمیشن کا، ان کو ایک ٹرسٹ دیتا ہے اس انفارمیشن کی. یہ ایشورنس سروسز جو ہیں یہ اس کی کوالٹی انہینس کرتا ہے اور رسک مینیمائز کرتا ہے جو یوزر ہوتا ہے فائنینشیل انفارمیشن کا یا ادر انفارمیشن کا. اسی طرح پرفارمنس اس کی بڑھا دیتا ہے اگر وہ انفارمیشن کسی انڈیپینڈنٹ آڈیٹر اس کو ایشورنس دے دے کہ یہ انفارمیشن چاہے وہ فائنینشیل ہو یا نان فائنینشیل ہو یہ ٹھیک ہے، اور کمپلائنس کے ساتھ جتنی بھی رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ کمپلائنس میں مدد دیتا ہے. اب ایشورنس سروسز ہے کیا، اسی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کے لیکچر میں. ایشورنس جو ہے وہ آڈٹ اینڈ ایشورنس سروسز آر پروفیشنل سروسز، یعنی یہ پروفیشنل سروسز ہوتے ہیں. یہ پروفیشنل یعنی وہ پروفیشن کون سا ہے، یہ پروفیشنز ہیں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنگ، یعنی اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، پروفیشنل اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، چاہے پاکستان میں جس طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، دنیا میں مختلف اکاؤنٹنسی باڈیز کے اپروڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سروسز دے رہے ہوتے ہیں. یہ سروسز کیوں ضروری ہے کہ وہ ریلائبلٹی پرووائڈ کر لے، ٹرانسپیرنسیز اور کریڈیبلٹی کس چیز کا، فائنینشیل انفارمیشن کا. یہ جو انفارمیشن ہے یہ فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں، نان فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں ڈیسیجن میکرز کے لیے. اگر ایک ایگزامپل ہم دے دیں کہ فار ایگزامپل آپ ایک بینک کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور بینک آپ کو یہ کہے کہ آپ نے جتنی بھی مجھے یہ فیوچر کا جو بجٹ دیا ہے کہ آپ کتنا پیسہ کمائیں گے اپنے اس پروجیکٹ سے اور کتنا اس کا ریٹرن ہوگا آپ کے اس پروجیکٹ کا، جتنا بھی فیوچر کیش فلو آپ نے بنایا ہے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ آڈیٹر سے اس کی تصدیق کروائیں. تو یہ ایک انفارمیشن ہے جو کہ بینک یوز کرتا ہے. اب بینک کے لیے اس کی ریلائبلٹی کب بڑھے گی، جب آپ وہ ڈاکومنٹ جو آپ نے بنایا ہے بینک سے قرضہ لینے کے لیے کہ میرا ایک اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائز ہے، میں اس کے لیے قرضہ لینا چاہتا ہوں. اب یہ جو آپ نے پورا کا پورا ایک بجٹ دیا ہے فیوچر کا، اس کی ریلائبلٹی تب زیادہ ہوگی، اس کی کریڈیبلٹی تب زیادہ ہوگی، اس کی ٹرانسپیرنسی تب زیادہ ہوگی جب یہ ایک انڈیپینڈنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کو سائن کرے گا. وہ سائن کے بعد جو بینکر ہے دیٹ از دا یوزر آف ڈیسیجن میکر آف دا ان دیٹ سینیریو جو کہ آپ کو قرضہ دیتا ہے، وہ ایزیلی اس کو یعنی اس انفارمیشنس کو ایزیلی یوز کر سکے اور اس کے لیے وہ ریلائبل ہوں گے. تو یہ ایک قسم کا آڈٹ سروسز ہے، ایشورنس سروسز ہے. تو ایشورنس سروسز میں جو پہلا یعنی ہم اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں یا زیادہ مشہور ہے وہ ہے آڈٹ سروسز. آڈٹ سروسز کیا ہوتے ہیں، یہ ہم پرنسپل آف آڈیٹنگ میں پڑھ چکے ہیں کہ کمپنی چونکہ مینیج ہوتی ہے بائی مینجمنٹ اور کمپنی کا اونرشپ شیئر ہولڈرز کے پاس ہوتا ہے، لیکن شیئر ہولڈرز جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی کمپنی کے مینجمنٹ میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے. پھر اب اس کیس میں مینج کون کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹر الیکٹ کرتے ہیں شیئر ہولڈر، اس بورڈ آف ڈائریکٹر کے نیچے ایک سی او کام کرتا ہے، سی او کے نیچے ساری مینجمنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو سی او ہے یا اس کی جو نیچے مینجمنٹ ہے یہ فائنینشیل سٹیٹمنٹ بناتے ہیں. فائنینشیل سٹیٹمنٹ کیوں بنائے جاتے ہیں، یہ پرائمریلی شیئر ہولڈر کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے فارمز یا وہ جو اپنی جس کی کمپنی ہے سارے شیئر ہولڈر کو یہ پتہ چلے کہ پروفٹ کتنا ہے، لاس کتنا ہے، فائنینشیل پوزیشن کیا ہے، کیش فلو کا کیا سین ہے اور ایکویٹی کا کیا سین ہے. تو یہ فائنینشیل سٹیٹمنٹ کون بناتا ہے، مینجمنٹ. اب مینجمنٹ کے اوپر ڈائریکٹلی شیئر ہولڈر جو ہے وہ باور نہیں کرتے، اس کے لیے درمیان میں ایک انڈیپینڈنٹ
آڈیٹر ہائر کیا جاتا ہے، اپوائنٹ کیا جاتا ہے، یہ اکثر شیئر ہولڈر اینول جنرل میٹنگ میں کیا کرتے ہیں، اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ تو پھر وہ آڈیٹر کیا کرتا ہے، یہ ایک انگیجمنٹ سائن کرتا ہے شیئر ہولڈر کے ساتھ کہ بھائی ہم آپ کی کمپنی کی آڈٹ کریں گے اور ہم کو یہ بتائیں گے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائے گئے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اب آڈٹ کیا چیز ہو گیا؟ ان آڈٹ از اے سسٹمیٹک ایگزامینیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ٹو ڈیٹرمن ویدر دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریزنٹ ٹرو اینڈ فیئر ویو آف افیئر آف دا کمپنی or not, and it is prepared according to the international accounting standards یا انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ یا any applicable standards جو اس کنٹری میں ہوتے ہیں۔ یہ کس کو دیا جاتا ہے؟ یہ رپورٹ دیا جاتا ہے شیئر ہولڈرز کو کہ شیئر ہولڈرز کے لیے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کی ریلائبلٹی بڑھ جائے تاکہ اس کو کسی انڈیپینڈنٹ آڈیٹر نے آڈٹ کیا ہوا ہے۔ اب اس ڈیفینیشن سے ہمیں 3 باتوں کا پتہ چلا کہ آڈٹ جو ہے وہ جناب کون کرتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ آڈیٹر کرتا ہے، اور ان کا فوکس مینلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کون کون سے ہیں، ایک بیلنس شیٹ ہے، اور بیلنس شیٹ، انکم اسٹیٹمنٹ، اور اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی یا اونرز ایکویٹی، اور اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو، اور نوٹس ٹو دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ۔ نوٹس جو ایکسپلینیٹری نوٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا حصہ بنتے ہیں، اور یہ پرووائڈ کرتے ہیں 100% گارنٹی تو خیر آڈیٹر نہیں دیتا، اس کی ملٹیپل وجوہات ہے۔ ایک تو یہ سیمپلنگ بیس پہ کام کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ رسک، انہیرنٹ رسک موجود ہوتا ہے، ایرر کا، فراڈ کا، اور مس اسٹیٹمنٹ کا، تو یہ ریزنیبل ایشورنس دیتے ہیں شیئر ہولڈر کو کہ بھئی ہم نے آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جس کمپنی کے لیے آپ نے ہمیں آڈٹ اپائنٹ کیا تھا اس کے ہم نے چیک کر لیے سیمپلنگ بیسس کے اوپر، اور ہم نے یہ آبزرو کیا کہ یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے یہ اکارڈنگ ٹو IFRS اور IAS کے مطابق بنائے گئے ہیں اور کمپنی ایکٹ کے مطابق بنائے گئے، اینڈ اٹ پریزنٹ ٹرو اینڈ فیئر ویو آف افیئر آف دا کمپنیز۔ تو یہ ایک ریزنیبل ایشورنس دیتے ہیں۔ اب ایگزامپل یہ کہ کمپنی ہائرز این آڈیٹر ٹو ویریفائی ویدر دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کمپلائی ود IFRS۔ اگر کسی کمپنی میں IFRS اپلائڈ نہیں ہے، لوکل گیپ جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل ہے جس طرح امریکہ میں، تو وہ جو ہے یہ ان کے لیے وہ انشور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آر فری فرام اینی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ، یعنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کوئی بڑا مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک آڈیٹر اپنے آڈٹ رپورٹ میں دیتا ہے۔ آڈٹ سروسز ایک قسم کا ایشورنس سروسز ہے، لیکن ساری ایشورنس سروسز آڈٹ نہیں ہوتی، یعنی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔ آڈٹ سروسز از ون کائنڈ آف ایشورنس سروسز while other یعنی all kind of assurance services are not audit، یعنی audit assurance services is a set while audit is a subset۔ یہ ایک چھوٹا سا اس کا پارٹ ہے ایشورنس سروسز کا، یعنی آڈیٹر صرف آڈٹ نہیں کرتا، اس کا سکوپ بہت بڑا ہے، تو ہم ایک ایک کو ابھی ڈسکس کریں گے آگے جا کے۔ اچھا، اب آڈٹ ایشورنس سروسز جو ہے وہ ہے، یعنی ایشورنس سروسز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایشورنس سروسز پھر کیا ہے۔ ایشورنس سروسز میں یہ ہوتا ہے کہ براڈر دین آڈٹ سروسز، ایشورنس بیسیکلی ہوتا ہے کانفیڈنس، ٹرسٹ، یا آپ یوزر آف فائنینشیل یا نان فائنینشیل انفارمیشنز کو آپ دیتے ہیں، تو یہ اس کو ہم ایشورنس سروسز کہتے ہیں۔ ایشورنس سروسز آر انڈیپینڈنٹ پروفیشنل سروسز دیٹ امپروو کوالٹی آف انفارمیشن فار دا یوزر، یعنی جو بھی یوزر کا انفارمیشن ہوتا ہے، انفارمیشن کا یوزر ہوتا ہے، جو بھی انفارمیشن یوز کرتا ہے، ڈیسیجن میکر جو ہوتا ہے،
اس کو اگر کسی انفارمیشن کے اوپر مسئلہ ہے، وہ ریلائی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹنٹ کو، پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کو، آڈیٹر کو اپائنٹ کرے گا اور ان کو کہے گا کہ اس انفارمیشن کو آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ایشورنس سروسز۔ یعنی آڈٹ کے علاوہ بھی مختلف ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آڈیٹر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا پروفیشنل اکاؤنٹنٹ کو ہائر کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کر لیں، انفارمیشن کی ریلائبلٹی چیک کر لیں۔ تو اگر اس ڈیفینیشن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انفارمیشن دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی فائنینشیل انفارمیشن بھی ہو سکتے ہیں اور نان فائنینشیل، یعنی دونوں انفارمیشن جو ہے وہ اس کے اسکوپ میں، انشورنس سروسز کے اسکوپ میں آ سکتے ہیں۔ اور تیسری جو یعنی سیکنڈ جو ہے یہ کہ جب یہ انفارمیشنز کو یہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، انہینس دا کانفیڈنس آف دا اسٹیک ہولڈرز، یعنی جو ڈیسیجن میکرز ہوتا ہے اس کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ انفارمیشن ٹھیک ہے، ہمیں کسی پروفیشنل اکاؤنٹنٹ نے یہ بتا دیا، تو دیٹ از مور دین انف۔ اچھا، اب ہم اچھا یہ ریزنیبل ایشورنس پرووائڈ کرتا ہے، یعنی 100% گارنٹی تو نہیں ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کام کے اوپر۔ کبھی کبھار بہت کم مدت کے لیے کسی کو ہائر آڈیٹر کو ہائر کیا جاتا ہے، تو پھر لمیٹڈ ایشورنس یعنی ماڈریٹ لیول کا ایشورنس دیتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کو یہ باور کرواتے ہیں یا ٹرسٹ دیتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ اسی میں کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، یا غلطی سے بڑے غلطی سے یہ یعنی اٹ از فری فرام اینی میٹیریل مسٹیٹمنٹ۔ اب ہم اگر انشورنس سروسز کی ایگزامپل دے دیں، آڈٹ جو ہے یہ ایک قسم ہے کس چیز کا، انشورنس سروسز کا۔ اچھا، انٹرم فائنینشیل سٹیٹمنٹ، انٹرم یہ ہوتا ہے کہ پہلے اینول بنتے تھے، اب کمپنی کے لیے یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ کیا کریں گے، یعنی اکارڈنگ ٹو کمپنی ایکٹ کہ کوارٹرلی بھی فائنینشیل سٹیٹمنٹ ایشو کریں گے، لیکن اس کا آڈٹ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاف انول یعنی سیمی انول فائنینشیل سٹیٹمنٹ ایشو کریں گے، اس سیمی انول کو کیا کریں گے، لمیٹڈ ریویو کریں گے، یعنی آڈیٹر اس کا آڈٹ کرے گا، لیکن یہ جو انگیجمنٹ ہے یہ لمیٹڈ ریویو کا انگیجمنٹ ہوگا، یعنی اتنا زیادہ ڈیٹیل میں یہ اس کو چیک نہیں کرتے ہاف انول۔ ویریفیکیشن آف ESG انوائرمنٹل سوشل اینڈ گورننس رپورٹس، یہ چونکہ مینڈیٹری کمپنیز کے لیے نہیں ہے کہ ہر کمپنی جو ہے وہ CSR کے اوپر یا سسٹینیبلٹی کے اوپر یا ESG انوائرمنٹل سوشل اینڈ گورننس کے اوپر وہ کیا کرے، رپورٹ دے، یعنی وہ اس کو رپورٹ کر لے کہ بھئی ہم نے یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے میجر لیے ہیں، یہ ہم نے سوشل ورک کیا ہے، یہ ہم نے گورننس کے متعلق اچھے کچھ سٹیپس لیے ہیں۔ یہ ہر کمپنی کے لیے مینڈیٹری نہیں، لیکن بیسٹ پریکٹسز ہیں۔ بہت ساری کمپنیز جو اپنا اینول رپورٹ ہے اسی میں اس پورشن کو شامل کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال انوائرمنٹل سوشل اور گورننس کے مد میں کیا کام کیے ہیں۔ جس طرح یہ میں نے ایک پکچر اسی وجہ سے لگا ہے، آئل اینڈ گیس OGDCL جو ہے اس نے یعنی اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دیتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ ہم نے انوائرمنٹ میں یہ کام کیے ہیں، یعنی اگر انہوں نے کوئی گرین انرجی لگایا ہو یا انہوں نے کئی پلانٹیشنز کی ہوں یا مختلف کام کیے ہوں تو اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔ سوشل کمیونٹی سروسز میں ہم نے کیا کیا ہے اور گورننس کے لحاظ سے ہم نے کیا کیا ہے اس کمپنی نے، تو یہ ایک رپورٹ ہوتا ہے جو کمپنیز بناتی ہے۔ اب یہ رپورٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس کو ویریفیکیشن کے لیے پروفیشنل اکاؤنٹنٹ یا آڈٹ فرم یا کنسلٹنگ فرم ہائر کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے سروسز جو ہوتے ہیں، اگر ایک CA فرم، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم، اس کے اوپر یہ اپنا رپورٹ دے دیں کہ جو ESG کی رپورٹ ہے یہ کمپنی کا ٹھیک ہے، ریلائبل ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، دیٹ از ایشورنس سروسز۔ یہ آڈٹ نہیں ہے، آڈٹ فائنینشیل سٹیٹمنٹ کا ہوتا ہے، یہ صرف ایشورنس سروسز ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ ریلائبل ہے اور کمپنی نے یہ ESG کے مد میں یہ کام کیے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے اس طرح کے رپورٹ، کس کو ضرورت ہوتی ہے، شیئر ہولڈر کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے،
لیکن زیادہ تر یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز جو ہوتی ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل کاربن ایمیشن کے اوپر رپورٹ اگر کمپنیز دیتی ہے تو اس کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ یہ میں نے بتا دیا، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی. تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز جو ہوتی ہے وہ ایسی رپورٹ کو یوز کرتی ہے. وہ آڈیٹر کو ہائر کرے گی کہ ہمیں بتا دیں کہ یہ کمپنی ESG کے مد میں کام کر رہی ہے یا نہیں. تیسرا جو یہ کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کس چیز کے اوپر؟ اچھا، رسک اسسمنٹ کے متعلق اگر ہم بات کر لیں تو رسک اسسمنٹ اینڈ انٹرنل کنٹرول ایویلیوشن. فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ انٹرنل کنٹرول کیسے ڈیولپ کر لیں. انٹرنل کنٹرول پہ ہم نے 12 لیکچرز جو لیے ہیں، یعنی ہر سیگمنٹ کے لیے بزنس کے چھوٹے چھوٹے جو سب سیکشنز ہوتے ہیں ان کے لیے انٹرنل کنٹرول ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کام ایک کمپنی اپنے انٹرنل کنٹرول کی ایویلیوشن کرنا چاہتی ہے کہ یہ مضبوط ہے، وقت کے مطابق صحیح ہے، اس میں IT کا فقدان تو نہیں ہے، کمپیوٹر IT اسی میں انوالو کر سکتے ہیں انٹرنل کنٹرول میں. تو یہ کام اکثر دیا جاتا ہے، اس طرح کا اسائنمنٹ کنسلٹنٹ فرم کو، یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو، کہ بھائی آپ ہمارے انٹرنل کنٹرول کو چیک کر لیں، اسی میں کیا کمی ہے، کیسے ہم اس کو ڈیولپ کر لیں. اس طرح کے کام جب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو دیے جاتے ہیں، یہ بھی ایشورنس سروسز کے اس میں آتے ہیں، پریویو میں آتے ہیں، یہ آڈٹ نہیں کہلاتے. اسی طرح کمپلائنس ود کوڈ آف کارپوریٹ گورننس، یہ تو باقاعدہ پاکستان میں کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کمپنی ایک رپورٹ دیتی ہے کمپلائنس ود کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کی، یعنی ہر کمپنی ہر سال اینول رپورٹ میں فائنینشل اسٹیٹمنٹ سے پہلے ایک پورشن ہوتا ہے، اسی میں یہ باقاعدہ لکھتی ہے کہ ہم کارپوریٹ گورننس کو کتنا فالو کر رہے ہیں، یعنی ہاؤ مچ دا کمپنی از کمپلائی ود دا کارپوریٹ گورننس کوڈ آف کارپوریٹ گورننس. تو یہ رپورٹ جب کمپنی دے تو کمپنی نے تو دے دیا، لیکن اس کے اوپر اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو ہائر کیا جائے اور وہ اس کو دیکھ لیں کہ کمپنی واقعی کمپلائی کر رہی ہے یا ویسے انہوں نے رپورٹ دیا ہے، تو یہ بھی ایشورنس سروسز کا ایک ایگزامپل ہے. اور یہ رپورٹ باقاعدہ ہر اینول رپورٹ میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ ہر جو آڈیٹر ہے وہ کارپوریٹ کمپلائنس ود کارپوریٹ گورننس کا رپورٹ دیتے ہیں. اور وہ آگے لیکچر میں ہم اس کے اوپر ڈسکشن بھی کریں گے کہ یہ رپورٹ کیوں دیا جاتا ہے اور یہ کب دیا جاتا ہے. اب ہم کچھ ایشورنس سروسز کی ادر ایشورنس سروسز کی ہم بات کر لیتے ہیں. یعنی میں نے کچھ ایگزامپل آپ کو بتا دی، اب ہم اس کو کیا کریں گے، ایک ایک کو ڈسکس کریں گے. ادر ایشورنس سروسز آر پروفیشنل سروسز انڈیپینڈنٹ پریکٹیشنر مینز auditor, chartered accountant. Usually an auditor or accountant provides assurance on the subject matter other than the historical financial statement. یعنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے علاوہ اس کو تو ہم آڈٹ کہتے ہیں، باقی بھی ایشورنس سروسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر اگر وہ کیا کر لیں، کسی کو ایشورنس دے دیں کسی خاص سبجیکٹ میٹر کے اوپر، کسی خاص مسئلے کے اوپر، تو اس کو ہم ادر ایشورنس سروسز کہا جاتا ہے. These services enhance the credibility of information for decision maker. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ یہ سروسز جو ہوتے ہیں، جو بھی ڈیسیجن میکر ہوتا ہے اس کے لیے اس کی کریڈیبلٹی بڑھا لیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اگر یہ کہہ دیں کہ بینک ہے اور دوسرا ایک سپوز ایک انڈیویجول ہے، وہ بینک کو اپلائی کرتا ہے کس چیز کے لیے، قرضے کے لیے. اب بینک ان کو کہتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ ڈاکومنٹ دے دیں. یہ ڈاکومنٹ پرووائڈ کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں ان کا فیوچر کا 5 سال کا کیش فلو ہمیں دے دیں. اب انہوں نے تو کیش فلو دے دیا، لیکن بینک نے ان کو کہا کہ یہ جو کیش فلو آپ نے بنایا ہے یہ کسی انڈیپینڈنٹ آڈیٹر سے سائن کروا لیں. تو ایسے کیس میں یہ انڈیویجول جو ہے وہ کس کو اپروچ کرے گا، یا جو
ایک آڈیٹر کو اپروچ کرے کہ آپ میرا یہ جو 5 سال کا پلان ہے کیش فلو کا بجٹ کا یہ اپروو کروا لیں. تو اس کیس میں ڈیسیجن میکر جو ہے وہ بینک ہے. تو اب یہ جو انفارمیشن آڈیٹر سائن کرے گا تو بینک کے لیے کیا ہوں گے، بینک کا کانفیڈنس بڑھے گا اور وہ اس کے لیے ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہوگی کہ ان کو کریڈٹ دے دیں. Unlike financial audit, which focuses on financial statement, other assurances cover wide range of information, financial and non-financial both. دونوں کو کیا کرتے ہیں، کور کرتے ہیں. تو اب ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے جو ہے وہ انشورنس سروسز موجود ہے. تو اس انشورنس سروسز کو ہم کیا کریں گے، ابھی ایک ایک کو ڈسکس کرتے ہیں. یعنی اگر ہم بات کر لیں کہ رسک اسسمنٹ اینڈ مینجمنٹ انشورنس، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی آڈیٹر کو یا اکاؤنٹنٹ کو ہائر کر لیں فرم کو. تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز کو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ ہمیں رسک اسیس کر لیں کہ ہمیں کس کس ایریا میں رسک کا وہ ہے، کن کن ایریا میں ہمیں رسک کا سامنا ہے، کون کون سے رسک ہمیں آ سکتے ہیں. تو ایسے میں وہ آپ کے سارے ایریا کو ایویلیویٹ کرے گا اور آپ کو آئیڈینٹیفائی کروائے گا کہ آپ کو یہ رسک موجود ہے. فار ایگزامپل وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کے سسٹم میں بیک اپ نہیں ہے، تو بیک اپ کے لیے آپ کو کیا ہوگا، بیک اپ کے لیے آپ کہیں ڈیٹا کے لیے بیک اپ لے لیں. اور اسی طرح آپ کو بہت سارے رسک آئیڈینٹیفائی کرے گا اور اس رسک کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. یہ ایک اسائنمنٹ آپ نے اس کو دیا تھا، وہ اسائنمنٹ جب کمپلیٹ ہوگا تو وہ آپ کو سائن کر کے آپ کو وہ ڈاکومنٹ دے گا. اب یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ مینجمنٹ کے لیے قابل قبول ہوگا، بورڈ آف ڈائریکٹر کے لیے قابل قبول ہوگا کہ ہم نے ان ایریا میں کیا کرنا ہے، اپنا رسک کو مینیج کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کا جو آڈٹ ہوتا ہے یہ انٹرنل کنٹرول اور گورننس پروسیس کو امپروو کرتا ہے. دوسرا جو ایشورنس سروسز ہو سکتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ اپلائی کر لے، یعنی وہ ایک ریکویسٹ بھیجے، اپوائنٹ کر لے، آڈیٹر کو انگیج کر لے کہ آپ کیا کر لیں، ہمارے لیے انٹرنل کنٹرول چیک کر لیں اور یہ ہمیں بتا دیں کہ ہمارا انٹرنل کنٹرول ایفیکٹو ہے کہ نہیں ہے. تو باہر کا کنسلٹنٹ آئے گا، اس کمپنی کا آڈٹ یعنی وہ سسٹم دیکھے گا اور سسٹم کے بعد وہ اس کے انٹرنل کنٹرول کے اوپر وہ کیا کریں گے، انٹرنل کنٹرول کے اوپر وہ اپنا رپورٹ جنریٹ کر کے دیں گے کہ یہ انٹرنل کنٹرول آپ کے ٹھیک ہیں، یہاں پہ ان میں کمی ہے. تو اس کو یہ سملر ہوتا ہے جس طرح سسٹم اور آرگنائزیشن کنٹرول کا رپورٹ ہوتا ہے، اسی طرح وہ ایک رپورٹ جنریٹ کر کے دیں گے. یہ رپورٹ کے اوپر جب اس کنسلٹنٹ کے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کے سائن ہوں گے تو بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ اس کو ایزیلی امپلیمنٹ کرے گا اور اس کی ریلائبلٹی بڑھ جائے گی. اب آپ آ جائیں تھرڈ، سسٹینیبلٹی، یعنی ایک کمپنی ESG کر رہی ہے، یعنی انوائرمنٹ، سوشل اور گورننس، تو اس کی ویریفیکیشن چاہیے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کو یا شیئر ہولڈر کو. کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کمپنی واقعی اتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے، یعنی یہ صحیح کر رہی ہے یا اس کے مد میں کہیں اور یہ پیسہ جا رہا ہے. تو اس ڈسکلوجر سے، یعنی جتنی بھی فائنینشیل اینول رپورٹ میں وہ جتنی بھی انہوں نے یہ انفارمیشن دیے ہوئے ہوتے ہیں، آڈیٹر آ کے ان کو ویریفائی کرتا ہے اور آخر میں رپورٹ دیتا ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز ہوگی یا شیئر ہولڈرز ہیں، اس ڈاکومنٹ سے، اس کے سائن سے، ان کی ایشورنس سے، اس کانفیڈنس سے وہ ڈیسیجن میکنگ میں یعنی اس کو آسانی ہوگی کہ یہ کمپنی واقعی میں یہ چیز کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. انکریزنگلی امپارٹنٹ فار دا اسٹیک ہولڈر اینڈ انویسٹرز. کچھ انویسٹر بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ اگر ایک کمپنی سسٹینیبل ہے، لانگ ٹرمز میں وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے، تو ایسے کیس میں انویسٹرز جو ہوتے ہیں ویسے کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں جو کہ زیادہ رسپانسیبل ہوتے ہیں کس چیز کے لیے، سوشلی بھی، انوائرمنٹ کے لیے بھی اور گورننس کے لحاظ سے وہ زیادہ رسپانسیبل کمپنیز ہوتی ہے. تو کچھ انویسٹرز ایسے بھی ہیں کہ اسی میں انویسٹ کرتے ہیں
اور اس کے لیے پھر یہ کیا کرتے ہیں، آڈیٹر کو ہائر کرتے ہیں کہ واقعی میں یہ اس پہ کام کر رہے ہیں، یہ کر رہی ہے کمپنی یا نہیں، یا یہ انہوں نے ویسے فائنینشیل اینول رپورٹ میں اس کو ڈسکلوز کیا ہے کہ یہ کام واقعی ہوا بھی ہے یا انہوں نے ویسے ڈسکلوز کیا ہے۔ تو 4 نمبر پہ ہے کمپلائنس ایشورنس۔ کمپلائنس ایشورنس میں یہ ایک ایسا انگیجمنٹ ہے کہ اسی میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم کو ہائر کیا جاتا ہے اور اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ لاز اور ریگولیشن کے ساتھ، یعنی فار ایگزامپل گورنمنٹ نے ایک ریگولیشن یا لا بنایا ہوا ہے کہ ہر کمپنی اس کے ساتھ ایچ کمپنی ہیو ٹو کمپلائی ود دیٹ لا۔ تو اب اس کیس میں کیا ہوگا، اس کیس میں یہ ہوگا کہ کمپنیز کو دیکھا جائے گا کہ یہ کمپلائنس کر رہی یا نہیں، تو اس کیس میں گورنمنٹ ایجنسیز اینڈ ایکسٹرنل آڈیٹر کو ہائر کرے گی اور اس سے یہ والا کام کرے گی کہ یہ کمپلائنس کر رہی ہے یا نہیں۔ فار ایگزامپل یہ دیکھا جائے کہ کون سی کمپنیز جو ہیں وہ ٹیکس کے رولز کو فالو کرتے ہیں یا نہیں، تو اس کے لیے اگر آڈیٹر کو ہائر کیا جائے تو یہ ایک ایشورنس سروسز کی ایک ایگزامپل ہے۔ تو ملٹیپل ایشورنس سروسز ہے جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز اور یا کنسلٹنٹ فرمز وہ دیتے ہوتے ہیں۔ پرفارمنس آڈیٹر یہ اکثر فرمز ہوتے ہیں جو آپریشنل کمپنی کے آپریشنز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایفیشینٹ ہے یا ایفیکٹونیس ہے اسی میں یا نہیں ہے۔ اس کو ویلیو فار منی آڈٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آفنلی مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ کر رہے ہوتے ہیں، سی ایم اے سیما والے لوگ، وہ یہ انٹرنل پروسیسز کو دیکھتے ہیں، کاسٹ کو دیکھتے ہیں، کاسٹ کے فلو کو دیکھتے ہیں، ہر جگہ کے اوپر ویلیو ایڈڈ ایکٹیویٹی، نان ویلیو ایڈڈ ایکٹیویٹی، یہ ساری چیزیں چیک کرتے ہیں اور پھر شیئر ہولڈر کو اس کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں اگر آپ ہٹا دیں، کون سی انکلوڈ کر لیں، تو پھر آپ کی کمپنی کا جو ہے وہ یہ جو آپریشن ہے وہ زیادہ ایفیکٹو اور ایفیشینٹ ہو جائے گا۔ اسی کے علاوہ انفارمیشن سسٹم آڈٹ یہ آج کل بہت زیادہ ہے، اسی میں آئی ٹی کے لوگ اور فائنینس کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی ایک کمپنی شیئر ہولڈر یا کمپنی کا مینجمنٹ ریکویسٹ کرتے ہیں آڈیٹر کو کہ آپ ہمیں دیکھ لیں کنسلٹنٹ فرم کو کہ ہمارا انفارمیشن سسٹم ٹھیک ہے، سیکیور ہے یا سیکیور نہیں ہے۔ تو وہ وہ ٹیم آ کے آئی ٹی سسٹم کو چیک کرتے ہیں، ڈیٹا سیکیورٹی اور کنٹرول کو چیک کرتے ہیں اور اس کے اوپر ایک رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں، اور سائبر سیکیورٹیز اور ڈیٹا انٹیگریٹی ایشورنسز دیتے ہیں۔ یہ رپورٹ جب سائن ہوگا، جب بنایا جائے گا اور یہ سائن ہوگا کنسلٹنٹ فرم کی طرف سے، تو یہ جو ڈیسیجن میکر ہوگا اس کے لیے زیادہ ریلائبل ہوگا کہ ہاں یہ کسی انڈیپینڈنٹ بندے نے بنایا ہوا ہے اور انہوں نے چیک کیا ہوا ہے ہمارے کنٹرول میں یہ کمی ہے اور اس کو ہم پورا کریں گے، یا ہمارے انٹرنل کنٹرول مور دین انف ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ایشورنس سروسز میں آتی ہیں۔ آڈٹ کے علاوہ ملٹیپل ایشورنس سروسز ہے۔ اچھا، پروسپیکٹیو فائنینشیل انفارمیشن، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ فار ایگزامپل آپ بینک کو اپلائی کرتے ہیں اور آپ ایک بجٹ بنا لیتے ہیں، وہ بجٹ بینک کے لیے تب تک قابل قبول نہیں ہوگا، وہ فورکاسٹ، وہ پروجیکشن اور وہ بجٹ، جب تک اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ کسی آڈیٹر کے سائن ہوں گے۔ جب وہ آپ سائن کریں گے تو وہ پھر بینک کے لیے ریلائبل ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ فائنینشیل انفارمیشن، اور اس کو ڈیسیجن میکنگ میں آسانی ہوگی کہ آپ وہ ایزیلی ڈیسیجن میکنگ، یعنی ڈیسیجن میکنگ بینک کا کیا ہے کہ وہ آپ کو ایزیلی وہ کیا کرے گا، آپ کو فائنینشیل انفارمیشن جو ہے وہ یعنی وہ آپ کو اس فائنینشیل انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر آپ کو قرضہ پرووائڈ کرے گا۔ فورینزک آخری ہے۔ فورینزک میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، کوئی فراڈ ہو جاتا ہے کسی کمپنی میں، تو اس فراڈ کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فراڈ ہوا بھی ہے، کتنے اماؤنٹ کا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے آڈیٹرز کو یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز کو ہائر کیا جاتا ہے تاکہ فراڈ کو ڈیٹیکٹ کریں، ایرر کو ڈیٹیکٹ کر لیں اور فائنینشیل مس کنڈکٹ جو ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیں اور بتا دیں کہ یہ کہاں کہاں پہ مسئلہ ہوا ہے۔